واضح طور پر آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے ترکیہ کے سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے اور ان کو واضح طور پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو لوگ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے ان کو ہر ممکن تعاون جو ہے وہ فراہم کیا جائے گا۔ اس وقت پاکستانی حکام اسلام آباد ایئرپورٹ پر ہی موجود ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ سینئر حکام پر مشتمل اعلیٰ سطح کا وفد ہے جو کہ ترک صدر کے ہمراہ موجود ہے۔ ترکیہ کی معروف کاروباری شخصیات بھی ترک صدر کے ہمراہ اس وقت موجود ہیں جو کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کریں گی۔ آپ کو بتائیں کہ ترک صدر اور وزیر اعظم یا محمد شہباز شریف ایک اعلیٰ سطح کی کونسل اجلاس کی صدارت بھی کریں گے جس میں پاکستان میں سرمایہ کاری اور باہمی دلچسپی کے امور جو ہیں وہ زیر غور آئیں گے۔ اسی پر بات کریں گے چیف رپورٹر اسلام آباد ثناء اللہ خان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی ثناء اللہ خان صاحب بتائیے گا۔ دیکھیں اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ پاکستان پہنچے ہیں اور ان کا بڑا پرتگال استقبال کیا گیا اور ان کا طیارہ جب پاکستان کی حدود میں داخل ہوا ہے تو ان کو JF-17 طیاروں نے اپنی حصار میں لیا ہے اور ان کو سلامی پیش کی ہے اور ان کی کل جو ہے پھر پرائم منسٹر سے آج بلکہ ملاقات بھی ہے اور ہائی لیول کے جو ان کا ایک سسٹم موجود ہے پاکستان اور ترکی کے درمیان ان کی بھی میٹنگ ہوگی اور اس میں دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ امور اور دیگر امور پر جو معاملات ہیں آگے بڑھانے کے حوالے سے بات چیت ہوگی اور مختلف جو ایگریمنٹس ہیں وہ بھی سائن ہوں گے دونوں ملکوں کے درمیان۔ جی اچھا ثناء اللہ خان یہ بھی بتائیے گا جو اعلیٰ سطح کا ایک اجلاس بھی منعقد ہونے جا رہا ہے پاکستان اور ترکیہ کے حکام اس میں شریک ہوں گے، ان میں ایجنڈا کیا ہوگا، کون کون سے امور زیر غور آئیں گے؟ دیکھیں بنیادی طور پر دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے ٹریڈ، اس کے علاوہ دفاع، اس کے علاوہ کلچر اور دیگر شعبوں میں جو پہلے سے موجود ہیں MOUs ان کو معاہدوں کی شکل دی جائے گی اور مختلف شعبوں میں جو ہے نئے معاہدے بھی طے پائیں گے۔ اس کے ساتھ جو بنیادی اس دورے کا مقصد ہے اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے خاص کر فلسطین کی صورتحال ہے اور امریکہ میں جو صدارتی انتخابات کے بعد تبدیلیاں آئی ہیں اور امریکی صدر اور اسرائیلی صدر کی طرف سے جو بیانات آئے ہیں اس کے تناظر میں بھی بات چیت ہوگی۔ مڈل ایسٹ کی صورتحال ہے، اس کے علاوہ جو عالمی صورتحال عالمی معاملات ہیں جس میں دونوں ممالک کا ایک یکساں موقف ہے ان پر بھی بات چیت ہوگی اور ایک یکساں جو اور مشترکہ اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی اس دورے کے دوران جاری کی جائے گی۔ اچھا ثناء اللہ خان یہ بھی بتائیے گا کہ ظاہر سی بات ہے رجب طیب اردوان جو ہیں وہ عالمی سطح پر ایک قداور شخصیت جو ہے وہ تصور کیے جاتے ہیں، ان کا 2 روزہ دورہ پاکستان کتنا اہمیت کا حامل ہوگا اس وقت عالمی سطح پر؟ دیکھیں یہ 2-3 اس کے پہلو ہیں، ایک بائیلیٹرل ہے اور ایک ریجنل اور ایک انٹرنیشنل، 3 قسم کے معاملات ہیں جس میں اس دورے کے دوران بات چیت ہونی ہے اور یقیناً جو اس وقت مسلم امہ کے حوالے سے جو درپیش مسائل ہیں، فلسطین کی صورتحال ہے، کشمیر کا ایشو ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو امریکہ کے دھمکی آمیز بیانات ہیں چاہے وہ ایران کے حوالے سے ہیں چاہے غزہ کی صورتحال کے حوالے سے ہیں، تو اس تناظر میں مکمل طور پر جو ایک یکساں موقف ہے وہ طے کیا جائے گا اور اسی صورتحال پر بات چیت کی جائے گی اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلم امہ کا کوئی جو ہے اجلاس بھی بلائے جانے کے حوالے سے کوئی بات چیت ہو، تو دورہ اس حوالے سے بڑا ہے۔ میں اس کے ساتھ بائیلیٹرل ایشوز پر بھی بات چیت ہونی ہے پاکستان میں، جو ترکی کے پروجیکٹ ہیں خاص کر ڈیفنس کے شعبے میں جو تعاون ہے اس پر بات چیت ہوگی اور ایک بڑا اہم ایشو ہے جس میں پاکستان میں تیل اور گیس کی تلاش ہے، اس میں ترکی بڑی اہمیت لے رہا ہے اور اس حوالے سے توقع یہ ہے کہ خاص کر سمندر میں تیل کی تلاش اور گیس کی تلاش کے حوالے سے ترکی کے ساتھ کوئی بائیلیٹرل ایگریمنٹ ہو سکتا ہے ترکی اس حوالے سے، کیونکہ ٹرکی انرجی سیکٹر میں جو ہے بہت بڑا کام کر رہا ہے، خاص کر ٹرکی جو ہب ہے اس وقت رشیا اور یورپ کے درمیان جو گیس کی ٹرانزیکشن ہے جو انڈر سی کام ہوتا ہے وہ اس میں ٹرکی کی ایکسپرٹیز بہت زیادہ ہیں، اس شعبے میں 2 طرفہ تعاون اور کوئی ایگریمنٹ طے پا سکتے ہیں اس دورے کے دوران۔ جی اچھا ثناء اللہ خان یہ بھی بتائیے گا کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس وقت عالمی سطح پر جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے یا تواتر کے ساتھ جو ہے وہ امریکہ کے صدر کے بیانات آ رہے ہیں، اسرائیل کے وزیر اعظم کے بیانات آ رہے ہیں، یہ ملاقات کتنی اہمیت کی حامل ہوگی ان معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ دیکھیں میں یہی آپ کو بات بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ بنیادی دورے کا مقصد یہی ہے کہ جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے، فلسطین کی صورتحال ہے اور اس پر جو موقف آ رہا ہے امریکہ کا یا اسرائیل کا، اس تمام تناظر میں مسلم امہ کا ایک مشترکہ لائحہ عمل
طے کرنے کے حوالے سے اور اس پر ہائی لیول کنسلٹیشن کرنے کے حوالے سے بات چیت ہوگی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مسلم امہ کا جو اسلامک ایک فرنٹ ہے اس پر کوئی ہائی لیول کا یا صدارتی لیول کا سربراہی لیول کا کوئی اجلاس بلایا جا سکتا ہے جس میں ان تمام معاملات پر ایک یکساں موقف جو مسلم امہ کا وہ اختیار کیا جائے. تو ثناء اللہ خان یہ بھی بتائیے کہ ان معاملات پہ اثرات کیا مرتب ہو سکتے ہیں اس اہم ترین دورے کی؟ ظاہر سی بات ہے طیب اردوان آئے ہیں، اس کے بعد آگے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ محمد بن سلمان بھی پاکستان کا دورہ ممکنہ طور پر کر سکتے ہیں. جی بالکل، اس حوالے سے بھی اطلاعات ہے لیکن اس کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے کہ MBS فروری کے آخری ہفتے میں یا تیسرے ہفتے میں پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں. اس کی اطلاعات ضرور تھی اور کیونکہ ان کا دورہ آخری وقت تک اسی طرح ہوتا ہے کہ اس کو سیکریٹ رکھا جاتا ہے اور آخری دنوں میں اس کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، لیکن اطلاعات ضرور ہے کہ MBS بھی پاکستان کا جلدی دورہ کر سکتے ہیں جس میں ایک بائیلیٹرل ایشو کے ساتھ ساتھ یہ جو ریجنل ایشوز ہیں، مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے، فلسطین کے معاملات ہیں، اس پر بات چیت ہو سکتی ہے اور یہ پھر آگے جا کے اسلامی سربراہی کانفرنس کی صورت اختیار کر سکتے ہیں. اس پر مسلم امہ میں اس وقت بھی کنسلٹیشن ہو رہی ہے اور یہ دورہ اس حوالے سے بڑا اہم ہے. اچھا ثناء اللہ خان یہ بھی بتائیے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ترکیہ کا ایک بڑا اسٹرانگ اسٹانس ہے غزہ کی صورتحال کے اوپر، اور آگے جو ہے وہ پاکستان کی جانب سے بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے، ایران کی جانب سے بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ OIC کا اجلاس جو ہے وہ واضح طور پر بلایا جائے اور جو بیانات آ رہے ہیں ان کو دیکھا جائے. تو یہ مددگار ثابت ہوگا کسی طور پر؟ جی بالکل مددگار ہوگا. پاکستان ایک نیوکلیئر ملک ہے اور اس کے علاوہ جو ترکی کی جو حیثیت ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے مسلم امہ میں بڑی مرکزی حیثیت ہے. مطلب 3-4 ممالک ہیں جن کی بات کو مسلم امہ بھی اہمیت دیتی ہے اور اس میں اس ٹرائکا میں MBS بھی شامل ہیں، سعودی عرب بھی شامل ہے. اور یہ تمام معاملات پھر آگے چل کے اگر MBS کا دورہ ہوتا ہے تو وہاں پر اس کو فائنل شکل دی جا سکتی ہے کہ مشرق وسطیٰ اور فلسطین کی صورتحال پر اسلامی سربراہی کانفرنس ہو اور اس میں کن ممالک میں ہو اور دیگر ممالک کے جو سربراہان ہیں ان سے بھی اس بارے میں کنسلٹیشن ضرور ہوگی، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کب اور کس ملک میں اسلامی سربراہی کانفرنس ہو.